بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر امام الانبیاء امام المتقین والمجاہدین سید الاولین والآخرین سید منا فی الدنیا والآخرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. عزیز بھائیو، قرآن مجید میں سے سورہ عبس کی تلاوت ہم نے کی ہے. سورہ عبس جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سورت کی 42 آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے ان 42 آیات کے اندر بہت ہی زیادہ چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اور جس آیت سے شروع کیا ہے اس کا جو تعلق ہے وہ دین کے علم کے ساتھ ہے، کہ جو دین کا علم ہے یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں اہمیت اور فضیلت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی. عبس کہتے ہیں کہ پیشانی کے اوپر کوئی بل آ جائے یا تیوڑی آ جائے یا شکنے پڑ جائیں. عبسا کہ آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے جو ترش ہے. وتولی، اور آپ نے اپنے مبارک چہرے کو بھی پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، ان یہ کہ جاءہ الاعمی کہ آپ کے پاس ایک اندھا شخص آیا. وما یدریک، اور آپ کو شاید اس کا علم نہ ہو لعلہ یزکا کہ شاید وہ اپنے تزکیے کے لیے آیا، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آیا. او یذکر، یا وہ کوئی آپ سے نصیحت حاصل کرتا، کوئی فائدے کی بات سنتا. فتنفعہ الذکریٰ، تو وہ بات اس کو فائدہ دیتی، نصیحت اس کو فائدہ دیتی. عزیز بھائیو، یہ جو شروع کی آیات ہیں ان کا جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. اس مجلس کے اندر قریش کے بڑے بڑے شرفاء بیٹھے ہوئے.
بڑے بڑے معزز خاندانوں کے معزز لوگ بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، چودھری اور نواب سمجھنے والے بیٹھے ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ کاش یہ لوگ اسلام قبول کریں، یہ لوگ دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو تقویت دے گے۔ اہل عرب ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، کاش یہ لوگ دین کو سمجھ جائیں اور دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب بڑے بڑے نواب، چودھری، بڑے بڑے عہدے دار، اپنے آپ کو تاجر سمجھنے والے، تجارتیں کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ایک نابینا شخص آ رہا ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، ہاتھ میں انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، رستے کو ٹٹول رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں کہیں میں گر نہ جاؤں۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ اے میرے حبیب عبس وتولی، آپ کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور ایک نابینا شخص آیا ہے، عبسا، کیا آپ نے اپنے چہرے مبارک کو اس سے پھیر لیا ہے؟ عبس وتولی، آپ نے اپنے مبارک چہرے کو کیا اس سے پھیر لیا ہے؟ ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم ہو کہ شاید وہ اپنے تزکیے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے کہ وہ شخص آ رہا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اور یہ نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف فرما ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ اعراض کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر سے سمجھنے کے لیے آ رہا ہے، یہ نہیں مانتے وہ ماننے کے لیے آ رہا ہے، یہ انکار کرتے ہیں وہ اقرار کے لیے آ رہا ہے، یہ ہر بات نبی علیہ السلام کی لٹا دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر سے پیدل چل کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اہمیت کس کی ہے؟ وہ پیدل چل کر آنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والے، اگر آپ نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دی کہ اے میرے حبیب، کیا آپ اس نابینے شخص کی وجہ سے اپنے چہرے مبارک کو پھیر رہے ہیں؟ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو یہ معلوم نہیں شاید یہ اپنے تزکیے کے لیے آئے۔ عزیز بھائیو، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اس سے سوا کسی اور کی زیادہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دین کی دعوت کا کام کرتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ پاک نے تم کو ساری کی ساری امتوں کے اوپر فضیلت اس لیے دی ہے، تم دین سیکھتے ہو، آگے سکھاتے ہو۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر دیکھیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات کو قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ ابھی آ کر انہوں نے سوال تو نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، ابھی وہ اپنے گھر سے آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کی جو دلی تمنا تھی اس کو اللہ پاک نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو عبداللہ ابن مکتوم ہے یہ اس کام کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں آ کر ذکر کیا کہ میں اس کام کے لیے آیا۔ عزیز بھائیو، اتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ جو اپنے گھر سے چلنے والے ہیں، آنے والے ہیں، دین کی بات سیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، درجات، یہ ڈگریاں لینے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ حدیث پڑھنے والے، اس کے لیے گھر سے نکلنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ہماری اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے، ہم اپنے انداز کے ساتھ سوچتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ انسان جو کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے، جو قرآن کو سینے میں جگہ دیتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، پیدل چلتا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے، کوشش
کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں طلب ہے، جستجو ہے. هل يستوي الذين يعلمون، کیا یہ انسان جو تڑپ رکھنے والا ہے اور سیکھنے والا ہے، والذین لا يعلمون، اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، جس کو فکر ہی نہیں ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مالا تم کیف تحکمون، آپ کے فیصلے کیسے ہیں، آپ کی باتیں کیسی ہیں، آپ کا رویہ کیسا ہے دین کے ساتھ؟ مالا تم کیف تحکمون، آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کا نظریہ کیسا ہے؟ اللہ کے ہاں اہمیت ہے، فضیلت ہے اس انسان کی ہے جو دین کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم نبی نے صحابی، جہاد کا میدان ہے، کہتے ہیں مجھے آپ جہاد کا علم دے دیں، مجھے جہاد کا پرچم دے دیں. لوگوں نے کہا تم جہاد کرنے کے لیے آگے، آنکھوں سے تم کو نظر نہیں آتا، تمہیں کون ہے جو تمہارا بوجھ برداشت کرے، تم کو اٹھا کے وہاں پہ پھرے جہاد کے اندر؟ وہاں پہ تو لڑنا ہے، وہاں پہ تو قتال ہے، وہاں پہ تو مارکا ہے، وہاں پہ تو جہاد ہے، وہاں پہ تو خون بہنا ہے، وہاں پہ تو بازو کٹنے ہیں، وہاں پہ تو یلغار کرنی ہے، مارکا ہونا ہے، تلوار چلے گی. آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ کہتے ہیں میں نبینا تو ہوں، جہاد کے لیے آیا ہوں، جنت کا فردوس کا لالچ مجھے بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شوق مجھے بھی ہے. میدان جہاد میں آپ یہ کرنا، جہاد کا پرچم مجھے دے دینا، میں نبینا ہوں گا، مجھے کیا پتا کہاں سے تلوار آئے گی، میرے جسم کو کاٹ دے گی، میں نے میدان چھوڑ کر بھاگنا تھوڑی ہے. آپ جہاد کا علم میرے ہاتھوں میں دے دیں. تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں. اللہ کی قسم ذرا آج دیکھیں تو صحیح، ایک نبینا اگر چل رہا ہو، چھ دے اس کے پاس قرآن کی دولت ہو، حدیث کی دولت ہو، آج دیکھیں تو صحیح ہمارا معاشرہ اس کو اہمیت کتنی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو عبداللہ ابن مکتوم آتے، نبی اسلام کھڑے ہو جاتے، آگے ہو کر سب کو چھوڑ کر اس کو اپنے گلے سے لگایا گیا اور صحابہ سے فرمایا ذالک ابن مکتوم عاقبنی اللہ، یہ وہ عبداللہ ابن مکتوم ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے مجھے ڈانٹا. یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید کی ہے. نبی نے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کیا اہمیت ہے؟ آج ہمارا معاشرہ ایسے انسان کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، صرف اور صرف فضیلت اور اہمیت جو ہے، سورہ عبس پہلی جو آیات ہیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ اگر انسان کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، فوقیت حاصل ہوتی ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو صرف اور صرف دین سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے، صرف اور صرف دین سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے. اور جن لوگوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، ان کو منانا ضروری ہے. اللہ پاک ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جن کو آپ خوش کر رہے ہیں، جن کو آپ راضی کر رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ دین پر آ جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو میں نہ ہدایت دینا چاہوں اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، جس طرح کا بھی ہو، جس کو میں ہدایت نہیں دینا چاہتا وہ ہدایت کے اوپر آ کیسے سکتے ہیں؟ ان آیات کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ پاک فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ. یہ واقعہ عبداللہ ابن مکتوم کا اور اس کے بارے میں نازل ہونے والا جو قرآن ہے کلا انہا تذکرہ، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. یہ قرآن بہت بڑی نصیحت ہے میرے عزیز بھائیوں. کاش کہ آج ہم سمجھ جائیں کہ واقعی قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے. قرآن ہی ہمارے لیے انقلابی کتاب ہے، قرآن ہی ہماری ترقی کا راستہ ہے، قرآن ہی ظلمتوں کو دور کرنے والی کتاب ہے. کاش کہ آج ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو، جیسے میں سوچتا ہوں، جیسے ہم نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھیں نہ پڑھیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رکھتے ہیں یا جیسا آپ سمجھ لیتے ہیں. کلا، ایسی بات نہیں ہے. انہا تذکرہ، یہ جو قرآن ہے یہ بہت بڑی نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو انسان چاہتا ہے میں فائدہ حاصل کروں اس کو چاہیے اس قرآن سے نصیحت لے، اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن سے نصیحت لے. فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے. فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں کے اندر ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزیز صحیفے ہیں، مکرم صحیفے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں یہ صحیفے علم اور حکمت سے پورے ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ صحیفے بلند بھی ہیں، مطہرۃ، یہ صحیفے پاک بھی ہیں.
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اللہ پاک نے ان فرشتوں کو یہ دے کر، یہ صحیفے دے کر نازل کیا، کرام بررہ، جو اللہ کے ہاں معزز ترین فرشتے، اللہ کے ہاں قابل قدر ہے، معزز ترین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، قُتِلَ الْإِنسان، ہلاک ہو جائے انسان، ہلاک ہو جائے انسان۔ اے اللہ انسان کیوں ہلاک ہو جائے؟ ما اکفرہ، کون سی چیز ہے جو اس انسان کو